آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ نواب حیدر علی خان کی وفات کے بعد گورنر ایاز خان نے حیدر نگر کو انگریزوں کے حوالے کر دیا کے بارے میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ نواب حیدر علی خان کا انتقال ہو گیا اور انگریز فوجوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ جیمز اسٹارٹ فوراً لشکر لے کر آگے بڑھا، مگر ابھی وہ وانڈی واش میں پہنچا تھا کہ گورنر میگرانٹی نے اسے مدراس واپس بلا لیا اور اس کی جگہ جنرل میتھوز کو یہ محاذ دیا گیا۔ جنرل میتھوز کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حیدر نگر کے زرخیز علاقہ پر جلد از جلد قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ مرحوم نواب حیدر علی خان نے 1763 میں بدنور پر قبضہ کر کے اس کا نام اپنے نام پر حیدر نگر رکھا تھا۔ مرحوم نواب اس علاقہ کی شادابی اور سرسبزی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ انہوں نے یہاں ٹکسال قائم کی اور بہت سی صنعتیں لگا کر اسے ایک خوشحال شہر میں تبدیل کر دیا۔ حیدر نگر زرخیز زمینوں اور شاداب علاقے پر مشتمل تھا۔ اس کے بیشتر حصے میں قیمتی لکڑی کے جنگلات تھے۔ یہاں کے گورنر ایاز خان نے نواب بہادر کی موت کے اعلان کے ساتھ ہی علم میں بغاوت بلند کر دیا تھا اور انگریزوں سے ساز باز شروع کر دی تھی۔ چنانچہ جب جنرل میتھوز کاندپور کے علاقہ پر قبضہ کے بعد حیدر نگر کے قریب پہنچا تو احسان فراموش ایاز خان وہاں اس کے استقبال کو موجود تھا۔ سلطان ٹیپو نے ایک خاص قاصد کے ذریعے حاکم حیدر نگر ایاز خان کے نائب لطف علی بیگ کے نام ایک خط بھیجا جس میں درج تھا کہ ایاز خان کی جگہ لطف علی بیگ کو حیدر نگر کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور یہ کہ لطف علی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایاز خان کا سر قلم کر کے خود حضور سلطانی میں بھجوائے۔ قاصد سلطان کا خط لے کر حیدر نگر پہنچ گیا مگر وہ نہ تو ایاز خان کو پہچانتا تھا اور نہ ہی لطف علی بیگ کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کسی شخص سے لطف علی بیگ کا پوچھا تو ایاز خان کے آدمیوں کو اس پر شبہ ہو گیا اور وہ اسے پکڑ کر ایاز خان کے پاس لے گئے۔ ایاز خان نے قاصد سے اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا اور اس سے سلطان کا خط حاصل کر لیا۔ ایاز خان بالکل ان پڑھ تھا، اس لیے وہ خط لے کر ایک برہمن کے پاس گیا۔ برہمن نے اسے خط پڑھ کر سنا دیا۔ ایاز خان خط کا مضمون سن کر گھبرا گیا کہ اگر کسی اور کو اس خط کا علم ہو گیا تو ایک طرف لطف علی اور اس کے وفادار دستے اس ایاز خان کے دشمن ہو جائیں گے اور دوسری طرف وہ انگریز فوجوں سے جو معاہدہ کر رہا ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ یہ سب سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اس خط کے مضمون کو راز میں رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس برہمن کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ خط پڑھنے والا برہمن اب تک ایاز خان کے سامنے انعام کی توقع میں کھڑا تھا کہ ایاز خان نے اس کے سینے میں خنجر اتار کر یہ راز جاننے والے اس پہلے اور آخری محرم راز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ادھر سے فارغ ہو کر اس نے انگریز قیدی کپتان ڈونلڈ کیمپبل کو بلوایا اور اس سے جنرل میتھوز کے نام ایک خط لکھوایا جس میں حیدر نگر کا قلعہ انگریزوں کے حوالے کرنے کے سلسلے میں 2 شرطیں رکھی گئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ قلعہ پر قبضہ کے بعد انگریز اسے یعنی ایاز خان کو حسب سابق وہاں کا گورنر برقرار رکھیں گے۔ دوسری شرط میں کہا گیا تھا کہ انگریز ایاز خان کی دولت چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میتھوز کو خط لکھوا کر ایاز خان نے کیپٹن کو آزاد کر دیا اور وہ خط لے کر جنرل میتھوز کے پاس پہنچا۔ شرائط میں کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی، چنانچہ جنرل نے دونوں شرائط تسلیم کر لیں۔ ایاز خان نے قلعہ کے دروازے انگریز فوج پر کھول دیے اور میتھوز بغیر ایک قطرہ خون بہائے حیدر نگر جیسے خوبصورت اور مالدار شہر پر قابض ہو گیا۔
سقوط حیدر نگر کے بعد ایاز خان کے حکم سے ارد گرد کے بہت سے قلعے انگریزوں کے حوالے ہو گئے۔ صرف قلعہ اننت پور نے ایاز خان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حکومت خدا داد کی وفاداری کا اعلان کر دیا۔ انگریزوں نے اس پر شدید حملہ کیا۔ قلعہ کے اندر صرف 400 فوجی تھے، مگر انہوں نے اس قدر سخت مدافعت کی کہ انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ سلطان ٹیپو کے یہ وفادار شام تک مقابلہ کرتے رہے۔ لڑتے لڑتے جب ان کی تعداد 200 سے بھی کم رہ گئی تب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، مگر انگریزوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ سلطان کے وفادار بڑے جوش و جذبہ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس وفاداری کی پاداش میں قلعہ کی آبادی کو شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے بوڑھوں اور بچوں کو بے دریغ قتل کیا، عورتوں کی عصمت دری کی اور ان کے پستان کاٹ دیے۔ تمام خوبصورت لڑکیوں کو انگریز فوجی پکڑ کر لے گئے، جن کا کوئی پتہ نہ چلا۔ یہ ہیں اس کمپنی اور دغاباز قوم کے سیاہ کارنامے جو تجارت کے پردے میں ہندوستان پر قابض ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور خود ہمارے مفاد پرست بھائی بند اس کی مدد کر رہے تھے۔ انگریز لشکر کی ان سیاہکاریوں اور بدمعاشیوں پر اس قدر شور مچا کہ پورا ہندوستان گونج اٹھا۔ لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکایت انگلستان تک پہنچائی۔ وہاں سے جواب طلبی ہوئی۔ 52 افراد پر مشتمل ایک کمیشن بیٹھا اور اس نے تحقیقات کر کے جو رپورٹ پیش کی، اس میں صرف یہ درج تھا کہ صرف ایک عورت قتل ہوئی اور اس کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی تھی۔ 2 بچے لڑائی کے دوران مارے گئے تھے۔ یہ رپورٹ میجر جے ایس ٹوریانو نے تیار کی تھی۔ اس کے علاوہ شاہی توپ خانے کے سرجن جان موڈی نے بیان دیا تھا کہ قتل ہونے والی عورتوں اور بچوں کی تعداد صرف 6 تھی۔